السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میری بہو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹے نے زبردستی میری دیورانی کی بیٹی کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میری پسند کی لڑکی سے شادی کرے، مگر کسی نے میری بات نہ مانی۔ دل میں غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میرا دل اس بہو کو قبول نہ کر سکا۔ وہ میرے سامنے آتی تو مجھے اور غصہ آ جاتا۔ میں اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میں نے چائے میں زہر ملا کر اسے پلا دیا اور رات کے اندھیرے میں اسے صحن میں دفن کر دیا۔ صبح میرے بیٹے کے سامنے میں نے جھوٹی کہانی بنا دی، تیری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرا بیٹا بالکل پریشان نہیں ہوا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکنے لگی، مگر میں نے زیادہ سوچنے کی کوشش نہ کی۔ کچھ دن بعد ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی بیٹے کے کمرے کے قریب سے گزری، اندر سے عجیب سی سرگوشیاں سنائی دی۔ میں ٹھٹک گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا اور جو دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام عابدہ بیگم ہے اور میں لاہور میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے شوہر قطر میں کام کرتے ہیں اور میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے گھر پر میری دیورانی اور اس کی 2 بیٹیاں بھی رہتی تھیں، جن کی کفالت میرا شوہر کرتا تھا، جو کہ مجھے بے حد ناپسند تھا۔ میں ہمیشہ چاہتی کہ میرا شوہر صرف مجھ پر اور میرے بیٹے پر توجہ دے، مگر وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنی دیورانی اور اس کی بیٹیوں پر خرچ کر دیتا تھا، جو میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری دیورانی کی بڑی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور اس کے رشتے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک دن اس کا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں طے ہو گیا، جہاں لڑکے والے کافی اچھے اور خوشحال تھے۔ مگر مجھے سب سے زیادہ غصہ اس وقت آیا جب میرے شوہر نے اس شادی کے تمام اخراجات خود اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے پہلے ہی اپنی دیورانی اور اس کی بیٹیوں کی موجودگی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اب ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا میرے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ میں نے لوگوں میں باتیں پھیلائیں، دیورانی کے کردار پر شک کرنے کی کوشش کی، اور حتیٰ کہ کچھ جگہوں پر لڑکے والوں تک بھی غلط خبریں پہنچائیں تاکہ وہ خود ہی رشتہ ختم کر دیں۔ مگر میری تمام کوششیں رائے گاں گئی۔ نہ صرف رشتہ برقرار رہا، بلکہ میرے شوہر نے قطر سے ایک بڑی رقم بھیج دی تاکہ شادی میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ میری دیورانی اور اس کی دونوں بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بھاری پتھر رکھا ہوا ہو۔ آخر کار شادی ہو گئی اور میری دیورانی کی بڑی بیٹی اپنے سسرال چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو ایک بوجھ تو سر سے ہٹا، مگر میری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ اب میری دیورانی کی چھوٹی بیٹی جوان ہو چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ اسے میرا اپنا بیٹا پسند کرنے لگا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے میرے سامنے آ کر اعلان کر دیا کہ وہ اپنی چچی کی چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے پہلے ہی زبردستی اپنی بھانجی کو میرے سر پر سوار کر دیا تھا، اور اب میرا بیٹا بھی اسی رستے پر چل نکلا تھا۔ میں کسی بھی صورت یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، اور مجھے ایک بار پھر ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میرے دل میں نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بار خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تقدیر میرے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی، کیونکہ اس دن کے بعد میرے بیٹے کا رویہ عجیب سا ہونے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا، جیسے میری موجودگی اسے ناگوار گزرتی ہو۔ پہلے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا،
میرے بغیر کھانے پر نہیں بیٹھتا تھا، مگر اب جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت میری دیورانی کے گھر میں ہی گزارنے لگا تھا۔ میں اسے بلاتی تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا، اور اگر کبھی میرے پاس بیٹھتا بھی تو سوائے ایک بات کے اور کوئی بات نہ کرتا کہ وہ امبرین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ سب سن کر آگ لگ جاتی تھی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ شادی کسی صورت ممکن نہیں ہے، مگر وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی اچھی اور عزت دار لڑکی دیکھے۔ میں نے اس کے لیے اپنی پسند کی جگہ رشتہ ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، جیسے وہ میری باتوں سے بیزار ہو چکا تھا، اور اس کی آنکھوں پر امبرین کا کوئی ایسا جادو چل چکا ہو جو میں توڑ نہیں سکتی تھی۔ مجھے ہر لمحہ یہ خیال کھائے جا رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ فوراً اس شادی کے لیے ہاں کر دیں گے، اور میں یہ کسی بھی صورت نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی دیورانی کو بھی سختی سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے بیٹے سے دور رکھے، مگر وہ ہمیشہ معصوم بن کر کہتی کہ وہ تو خود چاہتی ہے کہ امبرین کا رشتہ کہیں اور ہو جائے، مگر وہ کیا کر سکتی ہے اگر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب اس عورت کی چالاکیوں کا نتیجہ ہے۔ اس نے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی ذمہ داری میرے شوہر کے سر پر ڈال دی، اور اب وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی اسی راستے پر ڈالنا چاہتی تھی، مگر میں یہ سب ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کو اس چالاک عورت کے جال میں پھنسنے نہیں دوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف ایک ایسا فیصلہ کر لیا ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو کچھ لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ یہ شور کیسا ہے۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی تو میرے قدم زمین میں جم گئے۔ میرا شوہر دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بغیر اطلاع دیے اچانک آ گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ ہمیشہ آنے سے پہلے اطلاع دیتا تھا تاکہ ہم اس کے استقبال کی تیاری کر سکیں، مگر اس بار وہ یوں اچانک کیوں آیا تھا؟ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازے سے ایک طرف ہٹ کر اسے اندر آنے دیا، اور وہ سیدھا اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا، جیسے میرے چہرے سے کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ میری پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، آپ اچانک بغیر اطلاع دیے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب سی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ پھر وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا ہے، اور میں اب خود آ کر سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ کہیں اسے میرے بیٹے اور امبرین کے معاملے کا علم تو نہیں ہو گیا تھا، یا پھر کوئی اور بات تھی؟ میرے دماغ میں ایک کے بعد ایک سوال اٹھنے لگے، مگر میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یوں اچانک گھر آیا ہے۔ میرے شوہر اقبال مجھ سے کچھ کھچے کھچے سے تھے، جیسے ان کے دل میں کوئی خالش ہو۔ میں نے ان کے چہرے پر وہ محبت اور اپنائیت محسوس نہیں کی جو وہ ہمیشہ مجھ سے رکھتے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید سفر کی تھکن ہے، مگر جب 2-3 دن گزر گئے اور ان کا رویہ ویسا ہی رہا تو میرے دل میں شک کے بیج بوئے جانے لگے۔ اقبال اور میرا بیٹا اکثر آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگتے تھے۔ جب میں پاس جاتی تو یکدم خاموش ہو جاتے۔ پہلے میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر جب یہ معاملہ بار بار ہونے لگا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے کئی بار اقبال سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، مگر وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتے اور کچھ بھی نہ کہتے۔ میرا بیٹا بھی مجھ سے کترانے لگا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جب بھی میں اسے بلاتی وہ بہانے بنا کر اٹھ جاتا،
مجھے ایسا لگنے لگا جیسے دونوں باپ بیٹا مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، اور یہ بات میری نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کو امبرین اور میرے بیٹے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے؟ اگر ایسا تھا تو وہ پھر سیدھا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اندر ہی اندر ایک عجیب بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا، جیسے میرے ہاتھ سے کچھ چھوٹنے والا ہو، مگر میں بے بس تھی۔ میں چاہ کر بھی حقیقت جان نہیں پا رہی تھی۔ رات کو میں نے موقع دیکھ کر اقبال کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں خود اس سے بات کروں گی اور اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے اپنی پسند بتاؤں گی، تاکہ اس امبرین والی بات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اقبال بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اقبال، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بغیر نظریں اٹھائے بولا، ہاں کہو۔ میں نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ میری ایک دوست کی بیٹی ہے، بہت شریف اور نیک ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم جلدی سے اس کی بات پکی کر دیں تاکہ کوئی اور درمیان میں نہ آئے۔ اقبال نے ایک لمحے کے لیے بھی نظریں اوپر نہیں کی۔ وہ موبائل کی سکرین پر انگلیاں چلاتا رہا، جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ بولے، مگر وہ جان بوجھ کر میری بات سنی انسنی کر رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے دوبارہ تھوڑا بلند لہجے میں کہا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اقبال، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے گہری سانس لی اور موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رخی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اس بات کا فیصلہ اب ہمارا بیٹا خود کرے گا۔ اور بس یہ کہہ کر وہ دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میرے دل میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے تھے۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جو مجھے نہیں بتایا جا رہا تھا، مگر میں بھی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میرا شک بالکل درست نکلا۔ ایک دن اچانک میرے شوہر اور بیٹے نے بغیر مجھے بتائے امبرین کو بیاہ کر گھر لے آئے، جیسے میرے وجود کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ سب میری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا تھا؟ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے امبرین کو دلہن کے روپ میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میں چلانے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ یہ شادی نہ ہو، مگر تم لوگوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ میں نے امبرین کو حقارت سے دیکھا اور کہا، تم اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رہو گی۔ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر اقبال اور میرا بیٹا بالکل خاموش کھڑے تھے، جیسے میری چیخوں پکار کا ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، مگر پھر اچانک اقبال نے غصے سے میری طرف دیکھا اور دھاڑ کر بولا، بس بہت ہو گیا۔ اگر تم نے اب ایک بھی لفظ اور کہا تو یاد رکھو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اقبال کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح بات کرے گا۔ وہی اقبال جو میری ہر بات مانتا تھا، آج میرے وجود کو ہی چیلنج کر رہا تھا۔ میں صدمے میں کھڑی رہ گئی اور وہ لوگ امبرین کو لے کر اندر چلے گئے، جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ میرے آنسو بے اختیار نکلنے لگے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے ہی گھر میں میرے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی دن اقبال قطر واپس چلا گیا، جیسے وہ اپنا فرض پورا کر کے سکون سے نکل گیا ہو۔ میں نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ اس کے سامنے میں بے بس تھی، مگر اب میرے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اقبال کی غیر موجودگی میرے لیے کسی آزادی سے کم نہیں تھی۔ مجھے تو بس موقع چاہیے تھا اور وہ مل گیا۔ اب میرے بیٹے کی غیر موجودگی میں نے امبرین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی
اور میں اسے کسی قیمت پر اپنے گھر میں خوش نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس کے کھانے پینے میں تاخیر کرنا شروع کر دی، کبھی اس کے کپڑے دھلوانے سے انکار کر دیتی، کبھی اس کے لیے پانی تک دینا گوارا نہ کرتی، کبھی اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرتی تو میں سخت لہجے میں جواب دیتی یا اکثر انسنی کر دیتی۔ میں جان بوجھ کر اس پر گھر کے سارے کام ڈال دیتی، اور اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھتی تو سخت سست سنا کر بے عزت کر دیتی۔ میں نے نوکروں کو بھی کہہ دیا کہ کوئی اس کی مدد نہ کرے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر میں ایک پل بھی سکون سے نہ گزارے۔ میں روز نئے طریقے سوچتی کہ اسے کیسے تنگ کروں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، جیسے وہ کسی امتحان سے گزر رہی ہو، مگر میں بھی کہاں رکنے والی تھی۔ مجھے تو بس اسے جھکانا تھا، اسے اپنی نفرت کا احساس دلانا تھا۔ میری ہر کوشش کے باوجود امبرین نے ہار نہیں مانی۔ وہ نہ تو شکایت کرتی، نہ ہی گھر چھوڑ کر جانے کی ضد، بس چپ چاپ سب سہتی رہتی، جیسے میں جو کچھ کر رہی تھی اس کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا ہو۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اور بھی غصہ دلا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے دفع ہو جائے، مگر وہ جیسے ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ جب سب بے سود رہا تو میں نے ایک اور منصوبہ بنایا۔ ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک کہانی میں دکھایا گیا کہ ایک ساس نے اپنی بہو کو کھانے میں زہر ملا کر مار دیا، اور سب کو یہی لگا کہ وہ کسی بیماری سے مری ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا۔ امبرین کو چائے بہت پسند تھی، دن میں 2-3 بار ضرور پیتی تھی۔ اگر میں چائے میں زہر ملا دوں تو سب کچھ آسانی سے ختم ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی واحد رستہ ہے، مگر اس بار میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے اس کے ساتھ اپنا رویہ نرم کیا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ میں اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی، اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی، یہاں تک کہ اس کے لیے خود چائے بھی بنانے لگی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور کسی قسم کا شبہ نہ کرے۔ چند دن بعد جب مجھے لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے اور امبرین کو مجھ پر بالکل بھی شک نہیں ہو رہا، تو میں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ میں نے دوپہر کی چائے میں زہر ملا دیا اور بڑے پیار سے امبرین کو کپ پکڑایا۔ اس نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور چائے پینے لگی۔ کبھی یہ مصیبت میری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ میں اب امبرین سے خوش ہوں اور اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گی۔ وہ بھی میرے اس بدلے ہوئے رویے سے مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے باور کروایا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور میں امبرین کو قبول کر چکی ہوں۔ سب کہنے کے بعد میرا بیٹا بھی مجھ پر بھروسہ کرنے لگا۔ وہ اب بے فکر ہو چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں نے انتظار کیا تھا۔ جس دن میں نے امبرین کو زہر دینے کا فیصلہ کیا، اسی دن میں نے چالاکی سے کام لیا۔ میں نے صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے بھی چائے بنائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میں نے دونوں کے لیے الگ الگ کپ رکھے اور امبرین والے کپ میں زہر ملا دیا۔ یا امبرین نے مسکراتے ہوئے چائے پی لی اور سکون سے پی لی۔ میں اطمینان سے بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ بار بار اپنا سر پکڑنے لگی۔ میں نے حیرت کا ناٹک کیا اور بے فکری سے بیٹھی رہی، مگر میرے بیٹے نے فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ گھبرا کر امبرین کے قریب آیا اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ امبرین کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ میرا بیٹا فوراً سے اسپتال لے جانے کے لیے باہر نکلا اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ سب کچھ خاموشی سے ختم ہو جائے گا، مگر میرا بیٹا اس قدر جلدی رد عمل دے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اب میں اضطراب میں تھی کہ کہیں حقیقت کھل نہ جائے۔ میرا بیٹا ہسپتال سے آیا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ امبرین اب نہیں رہی۔ وہ خاموشی سے آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنی خوشی کو چھپایا اور افسوس کا اظہار کیا، مگر اندر ہی اندر مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ مصیبت میری زندگی سے ختم ہو چکی تھی۔
اب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ دن گزرتے گئے مگر میں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کے چہرے پر کوئی افسوس یا دکھ کے آثار نہیں تھے۔ نہ وہ رویا نہ ہی اس نے شکوہ کیا، بس عام دنوں کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ اپنی بیوی کی موت کے بعد کم از کم کچھ دن تو افسردہ رہے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ معمول کے مطابق کھاتا پیتا اور باہر جاتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ بات مجھے عجیب لگنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ امبرین کی موت سے متاثر کیوں نہیں ہوا۔ کیا وہ اسے اتنا پسند کرتا تھا جتنا ظاہر کرتا تھا، یا پھر اس کے دل میں پہلے سے ہی کچھ اور چل رہا تھا؟ مجھے اس کی اس بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب مجھے بس اپنے گھر میں سکون سے رہنا ہے۔ مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے اثرات ابھی باقی ہیں۔ اقبال کے واپس جانے کے بعد میں بہت اکیلی رہ گئی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر عجیب سی بے چینی میرے دل میں رہنے لگی تھی۔ حالانکہ میں نے جو چاہا تھا وہ ہو چکا تھا۔ امبرین کی موت کے بعد میرا رستہ صاف ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اکثر ڈر سا محسوس ہونے لگا، خاص طور پر رات کے وقت جب سب کچھ سنسان ہو جاتا۔ چند دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کے کمرے سے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ کبھی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آتی اور کبھی کسی کے چلنے کی مدھم سی آہٹ۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا یا پھر میرا بیٹا اب بھی امبرین کے بارے میں سوچتا ہوگا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ آوازیں اور واضح ہونے لگیں۔ ایک رات میں نے ہمت کی، میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے دل تھام کر اندر جھانکا اور جو میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ کمرے میں میرے بیٹے کے سامنے امبرین بالکل صحیح سلامت بیٹھی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوا کرتی تھی، ہلکی مسکراہٹ لیے نظریں جھکائے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے خود اسے زہر دیا تھا، میرے بیٹے نے خود کہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا، مگر وہ یہاں میرے بیٹے کے کمرے میں بالکل زندہ تھی۔ میرے بیٹے کی آواز آئی، وہ نرمی سے امبرین سے کچھ کہہ رہا تھا، جیسے وہ روز کی طرح عام باتیں کر رہی ہوں۔ میں کانپتی ہوئی دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اگر امبرین زندہ تھی تو پھر وہ جسے ہم نے دفن کیا وہ کون تھا؟ اور سب سے بڑی بات، وہ یہاں کیسے آئی؟ جیسے ہی میں نے دروازے کے پاس کھڑی تھی، میرے کانپتے ہاتھ بے اختیار دروازے کے قریب پڑے گلدان سے ٹکرا گئے۔ گلدان دھڑام سے نیچے گرا اور فرش پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے بیٹے نے فوراً سر اٹھایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر پڑتے ہی وہ حیرت میں پڑ گیا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک آیا، مگر میں نے مزید انتظار نہ کیا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ میری نظریں سیدھی امبرین پر تھیں، جو بدستور وہاں بیٹھی تھی، بالکل نارمل، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم تو مر گئی تھی، کیسے بچ گئی؟ میرے الفاظ کمرے میں گونجنے لگے۔ میرے اپنے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امبرین سے زندہ بات کر رہی تھی۔ وہ بس مجھے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، جیسے وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی ہو۔ میرے بیٹے نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ امبرین یہی ہے، ہمیشہ سے تھی، آپ کیوں بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہ مر گئی تھی؟ مجھے لگا جیسے زمین گھومنے لگی ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں پاگل ہو رہی تھی یا پھر واقعی کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا؟ میرے بیٹے نے میری طرف دیکھا
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، امی، مجھے آپ کے منصوبے کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہہ رہا تھا یہ لڑکا؟ کیسا علم، کیسا منصوبہ؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میری بیٹی نے ایک نظر امبرین کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے مسکرا رہی تھی، پھر وہ دوبارہ میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، امی، آپ نے جو چائے میں ملایا تھا وہ زہر نہیں تھا۔ میں نے پہلے ہی آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والی ہیں جو امبرین کے لیے خطرناک ہو۔ آپ جب باورچی خانے میں گئی تھی تو میں نے آپ کو چھپ کر دیکھ لیا تھا، اور جب آپ نے چائے میں کچھ ملایا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی سازش ہے۔ میں نے فوراً چپکے سے چائے بدل دی اور امبرین کو وہ چائے دی جو محفوظ تھی، جبکہ آپ کی زہریلی چائے کو میں نے بہانے سے ضائع کر دیا تھا۔ میں سکتے میں آ گئی، میرے ہاتھ پیر سن ہو گئے تھے۔ میں نے حیرت سے کبھی اپنے بیٹے کو دیکھا، کبھی امبرین کو، جو اب میری طرف دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے جو کچھ کیا وہ سب بیکار گیا تھا، اور سب کچھ الٹا میرے ہی خلاف ہو چکا تھا۔ میرے دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں سکتے میں کھڑی کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی، کبھی امبرین کو جو بدستور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرا بیٹا اب بھی تحمل سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر غصہ یا نفرت کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہو۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری بیوی میری دشمن تھی، میں اسے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، امی، آپ ہمیشہ میرے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں امبرین کو پسند کرتا تھا، اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے ہمیشہ میری خوشیوں کے خلاف قدم اٹھایا۔ میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، مگر جب آپ نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تو مجھے آپ کو روکنا پڑا، کیونکہ میں امبرین سے محبت کرتا ہوں اور اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے کرسی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، میری پوری زندگی۔ میری اپنی اولاد نے میرے خلاف سازش کر لی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے قربان کیا تھا، اور آج وہی بیٹا میری سب سے بڑی شکست کا باعث بن گیا تھا۔ میں نے کمزور نظروں سے امبرین کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھ پر ہی ہنس رہی ہو، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جیت گئی اور تم ہار گئی۔ مگر اپنی شکست پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ میں اب اس گھر میں ایک اجنبی بن چکی تھی۔ میں اب اس گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ نہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، نہ ہی وہ بہو جسے میں نکالنا چاہتی تھی۔ میرے اپنے ہی ہاتھوں بچھایا ہوا جال میرے خلاف ہو گیا تھا۔ امبرین اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ وہ کہاں گئے مجھے نہیں معلوم، نہ کسی نے مجھے بتایا۔ جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو کسی نے کوئی واضح جواب نہ دیا، اور سب نے مجھ پر ہی الزام دھر دیا کہ میں نے اپنی ضد اور نفرت کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ اقبال نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ پہلے ہی مجھ سے نالاں تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ میں نے امبرین کے ساتھ کیا کیا تو اس نے ایک پل بھی دیر نہ کی اور مجھے طلاق بھجوا دی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ صرف دھمکی دے رہا ہے، مگر وہ سچ میں مجھے چھوڑ چکا تھا۔ اس نے قطر میں ہی دوسری شادی کر لی تھی اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس سے بات کر سکوں، لیکن اس نے میرا ہر رابطہ ختم کر دیا۔ میرے پاس اب صرف یہ سنسان گھر رہ گیا تھا جہاں میں راج کیا کرتی تھی۔ میرا حکم چلتا تھا، میرا رعب و جلال تھا، لیکن اب کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میں کہارے ہوئے مہرے کی طرح تنہا بیٹھی اپنی بربادی کا نظارہ کر رہی تھی۔ نہ کوئی مجھ سے ملنے آتا، نہ کوئی میرا حال پوچھتا۔ جو لوگ پہلے میرا احترام کرتے تھے اب وہ بھی مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہی ہاتھوں برباد کر لی تھی۔ ہماری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔